الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے جمعۃ المبارک دے اس مقدس موقع تے سنو پھر اپنے پاک گھر دے اندر مل بیٹھن دی توفیق عطا کیتی۔ اللہ تعالیٰ سب دا آیا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور اپنے کرم دے خزانے تو کرم دی خیرات عطا کرے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیر پیراں، میر میراں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی حنبلی جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دے حوالے نال چند گزارشات پیش کیتیاں سن اور وعدہ کیتا سی کہ مضمون جاری ہے اور اس سے مضمون نو اگے چلان دی کوشش کراں گا۔ حضرات محترم، قرآن حکیم دی جو آیہ پاک میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، ادھے اندر پروردگار عالم نے انہاں لوگاں دی عظمت و شان بیان کیتی ہے کہ جنہاں نے ایمان لے آن تو بعد اچھے اعمال کیتے۔ پروردگار عالم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھے عمل کرے، مرد ہوئے بھاوے عورت ہوئے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہوئے عورت ہوئے عمل اچھے کرے، اللہ فرماتا ہے شرط میری یہ ہے کہ وہ مؤمن ہوئے ایمان والا، مرد ہوئے عورت ہوئے اعمال اچھے کرے، ہوئے مومن، اللہ فرماندا ہے پھر میں انہوں نے انعام کی دینا،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں پاکیزہ زندگی عطا کرنا، ایمان والیاں نو، اچھے عمل کرن والیاں نو خالی نہیں رہن دیندا، بلکہ انہاں نو پاکیزہ زندگی عطا کرنا ہے، پاکیزہ حیاتی عطا کرنا ہے۔ پنجابی زبان وچ مینوں ادا معنی یہ کرن دیو کہ میں اپنے یاراں نو پھر مرن نہیں دیندا، کیونکہ وہ میرے بن جاندے نے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی دی تعریف ہے وہ کہ کلام خدا دا ہوئے، زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ نبی کریم نے فرمایا میرا اللہ یہ گل کہندا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب پا لیندا ہے، نفلی عبادت کر کے بندہ میرے قریب آ جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے اللہ دے ولی دنیا تے گزرے نے سب اہل سنت ہوئے نے۔ وہابیاں میں کدے ولی نہیں پیدا ہویا، ویسے انہاں اپنے ولیاں دی کوئی نمائندگی کرنے دی کوشش کیتی ہے، کتاباں لکھیاں نے کہ یہ بھی ساڈا ولی ہے، بھی ساڈا ولی، لیکن وہابیاں چ ولی پیدا نہیں ہویا۔ کیوں؟ جنہاں تراویاں 20 دیاں 8 پڑھنیاں ہون اتھے ولی کیویں پیدا ہوئے؟ ولی اس جماعت وچ پیدا ہو سکتے جڑے 20 تراویاں پڑھ کے پھر کئی نفل راتی پڑھ کے اللہ دی بندگی کرن۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفل پڑھ کے اللہ فرماندا بندہ میرا قرب پاوندا ہے، فرضاں نال نہیں۔ کیوں؟ فرض تے ڈیوٹی ہے نا جی، جس اللہ نے سانو زندگی عطا کیتی ہے، ہاتھ پیر دیتے نے، رزق عطا کیتا ہے، اولاد دیتی ہے، گھر دیتا ہے، ماں باپ عزیز و اقارب عطا کیتے نے، وہ ڈیوٹی انہیں لگائی ہے ساڈی کہ 5 وقت تساں میرے اگے چکنا ہے۔ یہ تے ڈیوٹی ہے۔ بندہ اپنی طرفوں رب نو کی پیش کردا ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ بندہ ہون دے ناتے رب دی بارگاہ سجدے کردا ہے، روندا ہے، زاری کردا ہے، اللہ اللہ کردا ہے، نوافل ادا کردا ہے، نفلی عبادت کردا ہے۔ یہ رب دی محبت دا پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ رب نال کتنا پیار کر رہا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نفل پڑھدیاں پڑھدیاں بندہ میرا قرب پا لیندا، میرے قریب آ جاندا، تے جدوں او میرا قرب پا لیندا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، اللہ فرماندا ہے پھر اس بندے نال میں محبت کرنا ہے۔ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آندا ہے، میں کی کرنا ہے؟ او دے نال محبت کرنا ہے۔ حدیث دے لفظ نے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جدوں میں محبت کرنا ہے، پہلے کہندا ہے میں محبت کرنا ہے، پھر کہندا ہے جدوں میں کرنا ہے، تو پھر اس محبت کا نتیجہ کی نکلتا ہے؟ سنو حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماندا ہے محبت کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے، پھر اس بندے دے کان میں بن جانا ہے جنہاں نال او سندا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماندا ہے اودیاں اکھاں میں بن جانا ہے جنہاں نال ویکھدا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماندا ہے او دے ہاتھ میں بن جانا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماندا ہے پیر میں بن جانا ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، اللہ فرماندا ہے زبان میں بن جانا ہے۔ پروردگار عالم دی اس حدیث تے غور کرو، ادا اے معنی نہیں کہ اللہ بندے دی شکل وچ متشکل ہوندا ہے، ہرگز اس معنی نہیں۔ معنی کی بنے گا؟ کان ولی دے ہوندے نے، سنن والی طاقت خدا دی ہوندی ہے، ہاتھ مہر علی دے ہوندے نے، پکڑن والی طاقت خدا دی ہوندی ہے، زبان غوث جلی دی ہوندی ہے، وچ بولن والی طاقت خدا دی ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے پھر میں اودے نال محبت کرنا ہے، پھر او دے کان میں بن جانا ہے، یعنی سنن والی طاقت میری ہوندی ہے، چلدا ہے تے او دے چلن والی طاقت میری ہوندی ہے، بولدا ہے تے بولن والی طاقت میری ہوندی ہے، پکڑدا ہے تے ہاتھ دی طاقت میری ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔
خدا نہ کرے کسی بندے نو جن پی جائے. ساڈے کول اکثر مریض آتے ہیں، تو جس بندے نو جن پی جائے ادھے اتنے جن اپنا قبضہ کر لیتا ہے. ماڑا جہا بندہ جنوں تھپڑ مارو گر جائے جن پی جائے تو 10 بندے انہوں سنبھالن والے ہونے قابو چ نہیں آتا. کیوں کہ ہن وہ نہیں وہ جن پیا طاقت وکھاوندا ہے. وہ بولدا ہے تو وہ نہیں بولدا، جن بولدا ہے. ویکھدا ہے تو وہ بندہ نہیں ویکھدا، جن پیا ویکھدا ہے. ساڈے نال جدوں گفتگو کرتے ہیں جن تے پھر جن بولدا ہے، وہ بندہ نہیں بولدا. بولدا ہے تے جن بولدا ہے، پکڑدا ہے تے جن پکڑدا ہے، ویکھدا ہے تے جن ویکھدا ہے. ہاتھ بندے دی ہوندے نے، طاقت جن دی ہوندی ہے، زبان بندے دی ہوندی ہے، وچ بولدا جن ہوندا ہے، پیر بندے دی ہوندے نے، چلدا جن ہوندا ہے. بلا تشبیہ و مثال جس بندے تے جن دا قبضہ ہو جائے اودے وچ جن دیاں طاقتاں ہوندیاں نے، تے جدے تے رب دا قبضہ ہو جائے پھر اودے تے رب دیاں طاقتاں ہوندیاں. اللہ اکبر. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ولیاں ایک بڑا اچا نام ہے، غالباً پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا سی. آپ فرماندے نے میں جا رہا سا حج واسطے، رستے ایک بابے ہوری بیٹھے ہوئے، چادر دی بکل ماری ہوئی، نظرانی میں کونڈ کٹیا ہویا. میں کولو گزریا، میں کیا السلام علیکم، کہ بابا جی نے فرمایا وعلیکم السلام یا با یزید بستامی. فرماندے نے میں بڑا حیران ہو گیا، نہ جان نہ پہچان. ویکھدے تھلے پہ نے کڈیا انہاں کونڈے، میرے والتے نہ ویکھیا ہی نہیں. انہاں نو کس دسیا ہے کہ میں با یزید ہوں؟ میں سوچیا تے بابا جی کہن لگے با یزید اپنا نام سن کے حیران ہو گئے ہیں. جی آکھے تے باوے آدم تک ساریاں پشتاں نہ گنا، تو کس دا بیٹا ہو، کس دا بیٹا ہو، کس دا. فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو کیا پرواز عطا کی تھی. بابے ہوری کہنے لگے اچھا با یزید کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت با یزید کہندے نے میں کیا بابا جی کفت قصدے کعبہ دارم اے فقیر. اے اللہ والے میں کعبہ ویکھن جا رہے ہیں، مکہ شریف جا رہے ہیں، بیت اللہ دی زیارت واسطے جا رہے ہیں. بابے اور فرمایا با یزید بڑا دوری مکہ، بڑا سفری، گرمی سردی، رستے دیاں مشکلات، بڑے لمبے پینڈے. مکے جائیں گا، سفر کریں گا، پینڈا کریں گا، اتھے جا کے تو کعبے دا طواف کریں گا. میں تینوں مشورہ دینا گفت طواف پا گردم ہفت بار. 7 پھیرے میرے ہی لال ہے. بابے نے آخیا 7 پھیرے میرے لا، میرا ہی طواف کر کے چلا جا. حضرت با یزید فرماندے نے میں کیا بابا جی کی کہہ رہے ہو؟ میں کعبے نہ جاواں تے تہاڈا طواف کراں؟ فرمایا ہاں ادھے بھی تینوں فائدہ ہوئے گا. میں کیا بابا جی کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا سفر بھی کرے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، گرمی سردی برداشت کرے گا، مکے جائے گا، کعبے دا طواف کرے گا، تینوں بیت اللہ نظر آئے گا. با یزید ایک باری میرا طواف کر، میرے وچ اللہ نظر آئے گا. ہائے ہائے ہائے. میں جب یہ واقعہ پڑھیا میں بڑا حیران ہو گیا. میں کہ بابے نے کیڑی گل کی تھی؟ بابے رومی اور دی آواز آئی ابو بکر حیران ہونے دی کوئی لوڑ نہیں. پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل، پیر بنگی نہیں، پیر چرسی نہیں، پیر چمٹے والا نہیں، لیٹ والا نہیں، حکے والی سرکار نہیں، پیر کامل جدی راتاں رب دی یاد وچ گزرن.
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جڑے راتاں گزار دیندے نے اپنے رب واسطے. کادے واسطے؟ فلم واسطے نہیں، ڈرامے واسطے نہیں، گپاں ماردیاں نہیں، تاش کھیلدیاں نہیں، برائیاں کردیاں نہیں. والذین یبیتون لربہم، اپنے رب واسطے راتاں گزاردے نے. مگر راتاں گزارن دا انداز کی ہوندا ہے؟ سجدا وقیاما، کدے سجدے چندے نے رات مک جاندی، کدے قیام وچ ہوندے نے رات مک جاندی. پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا. اللہ اکبر. پیر دا ویکھنا، پیر کامل دا ویکھنا انج جی میں رب دی زیارت کر لئیے. نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا جڑا بندہ عالم دین دی زیارت کردا ہے او سمجھے میں عالم دین نو نہیں ویکھیا، میں محمد رسول اللہ نو ویکھیا ہے. جڑا کسے عالم دین نال ہاتھ ملاندا ہے سمجھے میں محمد رسول اللہ نال ہاتھ ملایا ہے. بندہ رب دی یاد کرے تے رب اگے چکے تے سجدے کرے تے روزے رکھے تے زاریاں کرے تے پھر رب دی مہربانی نہ ہوئے تے پھر چکن دا فائدہ کی. کہا بہلول سے کسی نامراد ملا نے، حضرت بہلول دانا بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، ہارون رشید بادشاہ دے قریبی رشتہ دار سن. حضرت بہلول دانا ولیاں آپ دا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ملکہ زبیدہ صبح سیر واسطے نکلی دریا دے کنارے تے. ویکھیا حضرت بہلول دانا دریا دے کنارے تے بہ کے نا تے گلی گلی ریت اپنے پیراں تے ٹھپ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے سن. بارش ہوندی ہے تے بچے ریت دے گھر بناندے نے. ملکہ زبیدہ قریب جا کے سلام کر کے پوچھیا بابا جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا جنت دے محل بنا رہے ہیں. زبیدہ کہندی ہے کی کر رہے ہو؟ جنت دے محل بنا رہے ہیں. زبیدہ نے آکھیا بابا جی اے محل اتنے زیادہ بنا رہے ہو بیچ دیو گے؟ اللہ دے ولی نے فرمایا کوئی خوش نصیب خریدار ہویا تو بیچ دیاں گے. زبیدہ نے آکھیا بابا جی ایک محل میں لینا چاہنی ہوں، کتنے پیسے لو گے؟ اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا 500 درہم یا 500 دینار. زبیدہ نے پرس کھولیا تے 500 دینار نکال کے فقیر دیاں قدمہ چ رکھیا. بابا جی پھر ایک محل میرے نا الاٹ کر دیو. باوے نے اپنی انگلی نال نہ ریت دے ایک مکان تے لکھ دیتا بیت زبیدہ. زبیدہ خوش ہو کے واپس آ گئی، جنت دا محل میں لے لے. ہارون رشید نے پوچھا آج میری ملکہ صبح صبح بڑی خوش ہے. انہیں آکھیا خوش نہ ہو، 500 دینار تو جنت دا محل خرید کے آئی ہیں. ہارون رشید نے پوچھا محل تے پیسیاں نال، وہ بھی جنت دے محل پیسیاں نال کدے ملے نے کی کیتا ہی؟ انہیں آکھیا حضرت بہلول دا مکان بنا رہے سن ریت دے تے میں پوچھیا تے کہنے لگے جنت دا محل، جنت دے محل بنا رہے ہیں، بیچو گے بیچ دیاں گا، خوش نصیب کوئی ہویا. سودا میرا ہو گیا 500 دینار انہاں منگیا میں دے دیتا. ہارون رشید نے آکھیا خدا دیے بندیے او دیوانہ آدمی ہے، انہیں بھاویں پیسے دریا جی سٹ دیتے ہوں، کتھے ریت دے مکان، کتھے جنت دے سونے چاندی دے محل، ایویں پیسہ ضائع کر دیتے. زبیدہ نے آکھیا بادشاہ سلامت میں عام بندے نال سودا نہیں کیتا، میں سودا او دے نال کیتا ہے جڑا جنت دا مالک ہے. کتھے لکھی ہے؟ قرآن ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
اللہ فرماتا ہے بہت بڑی جنت بنا کے ولیاں دے نام میں الاٹ کر دیتی. زبیدہ نے آکھیا میں مالک نال سودا کیتے وہ اللہ دا ولی ہے. ہارون رشید نے آکھیا اچھا جو کر دیتی وہ تو دیوانہ آدمی انہیں پیسے پانی چ رڑا دیتے ہون گے. زبیدہ نے آکھیا جی میں مطمئن ہاں. انہاں میرے سامنے مکان تے میرا نام لکھیا سی بیت زبیدہ. دن گزریا رات پہ گئی. ہارون رشید سو گیا. بہت نیک بادشاہ سی. بادشاہ ہونے دے باوجود اپنی گزر اوقات واسطے ٹوپیاں تیار کر کے بیچ کے گزارا کرتا سی. بہت نیک بادشاہ سی. ہارون رشید سو گیا. خواب دیکھیا کہ جنت دی سڑک تے جا رہے ہیں. دائیں بائیں محلات دیاں قطاراں لگیاں. ہارون رشید بہت خوش ہویا. مکاناں نوں ویکھن لگ پیا. تختیاں لگیاں ہوئیاں نے بیت ابو بکر، بیت عثمان، بیت عمر، بیت علی، بیت طلحہ، بیت عبد القادر، فلاں دا بیت، فلاں دا محل، فلاں دا محل. ایک محل ویکھیا لکھیا سی بیت زبیدہ. بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو میری بیوی دا محل ہے. یہ باہروں اتنا سونا ہے تے اندروں کتنا سونا ہوئے گا. میں ذرا اندر پھر کے ویکھاں. اندر جان لگا تے فرشتے نے روک لیا. انہیں آکھیا جناب یہ ملکہ دی اجازت تو بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا. ہارون رشید نے آکھیا ملکہ زبیدہ میری بیوی ہے. انہیں آکھیا ہوئے گی دنیا چ اتھے تے فیصلے تو بعد پتہ لگے گا کون کس دا ہے. ہارون رشید حیران ہو کے کہندا اتنا سونا محل زبیدہ نے لیا کتھوں؟ فرشتے نے آکھیا ایک اللہ دے ولی نال سودا کیتا ہے. اچانک ہارون رشید دی اکھ کھل گئی. اٹھیا وضو کیتا نفل پڑھے تسبیح لے کے وظیفہ کرن لگ پیا. صبح دی انتظار کر رہے ہیں صبح ہوئے میں بھی جاواں شاید قسمت جاگ جائے. صبح ہوئی ہارون رشید دریا ول دوڑ پیا. ویکھیا بابے ہوری بیٹھے نے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کی کر رہے ہو؟ کہ جنت دے محل پیا بنانا. بیچو گے؟ کوئی قسمت والا خریدار ہویا تو بیچ دیاں گے. بابا جی ایک محل میں لینا چاہنا. کنے پیسے؟ فرمایا 10,000 دینار. ہارون رشید نے آکھیا بابا جی پہلی بات ہے کہ جنت پیسیاں نال نہیں ملتی. خدا دا شکر ہے کہ تواڈے دور وچ ایک کام شروع ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے میں بادشاہ ہاں خزانیاں دا مالک ہاں. میرے واسطے 10,000 کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے مگر میرا سوال یہ کل تساں میری بیوی نو 500 دینار تے دیتی سی. فرمایا ہاں. انہیں آکھیا رات کوئی گزری ہے نا. اتنی مہنگائی تے زرداری دے زمانے چ بھی نہیں ہونی جتنی تساں کر دیتی ہے. راتوں رات اتنا ریٹ بڑھا دیتا جے 500 تو 10,000 تے آ گئے ہو. اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا ہاں تیرے کو 10,000 لواں گا. ہارون رشید نے آکھیا میں پوچھ سکنا ہے دی وجہ کی ہے؟ میری بیوی نو 500 دا مینوں 10,000 دا دے رہے ہو. اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا انہیں بغیر ویکھیاں سودا کیتا سی پتر تو راتی ویکھ کے ہائے ہائے. کہا بہلول سے کسی نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے؟ جنت زمین دی تو شے نہیں. اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. 7 آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا جبریل دا گھر ہے تے سدرہ دے قریب ہے جنت. کہا بہلول سے کسی نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے؟ فقیر بولا جو اتنا بھی اختیار نہ ہو درے رسول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟
فقیر بولا جو اتنا بھی اختیار نہ ہو در رسول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر یا رسول اللہ کہنے دا کی فائدہ ہویا؟ رسول تے درود بھیجنے دا کی فائدہ ہویا؟ اللہ دے دربار جھکنے دا کی فائدہ ہویا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نو فرماندا ہے کہ میں ہاتھ بن جانا ہے، میں پیر بن جانا ہے، میں زبان بن جانا ہے۔ پھر او نہیں بولدا او دے چوں میں بولدا۔ چلن والی طاقت میری ہوندی ہے، سنن والی طاقت میری ہوندی ہے، پکڑن والی طاقت میری ہوندی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غوث اعظم نے 12 سال دا ڈبا ہویا بیڑا ترایا۔ مینوں کہ بندہ کہنے لگا کوئی عقل والی گل کیتی کرو، 12 سالاں دا ڈبا ہویا بیڑا عبد القادر ترا سکدا ہے؟ میں کہ تو دس 12 سالاں دا ڈبا ہویا بیڑا خدا ترا سکدا ہے؟ کہنے لگا یہ جواب ہے؟ میں کہ پتر یہی تو میرا جواب ہے۔ کہنے لگا خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میں کیا مت ماری گئی تیری، تو حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ فرماندا ہے ہاتھ میں بن جانا ہے، پیر میں بن جانا ہے، زبان میں بن جانا ہے۔ حرکت بندے دی ہوندی ہے، پھر برکت خدا دی ہوندی ہے۔ اللہ تے چاہے کہ کائنات دا نظام ایک لمحے وچ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جدو کسی چیز نو بنان دا ارادہ فرماندا ہے تو اللہ صرف کہندا ہے کن ہو جا، فیکون او ہو جاندی۔ تو اللہ والیاں دے منہ چو خدا بولتا ہے، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے سن، رستے وچ 2 آدمی آپس وچ بحث کر رہے سن۔ والی بغداد کھڑے ہو گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھئی کی باتاں کر رہے ہو، کس بات تے تکرار ہو رہے ہیں؟ نوجوان کہنے لگا حضرت میں ہاں مسلمان اور اے لڑکا عیسائی، اے میں نے روک کے کہہ رہا سی کہ تو محمد عربی دا کلمہ چھوڑ دے اور عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے عیسائی ہو جا۔ میں پوچھیا کیوں؟ کہنے لگا تہاڈا قرآن یہ گل کہندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں نو زندہ کیتا ہے، اور واقعی قرآن وچ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان ہے قرآن پاک وچ کہ 5 عظمتاں اپنیاں بیان کیتیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، تواڈے واسطے میں مٹی وچوں پرندے دی مورت بنانا ہے، بت بنانا ہے، پرندہ بنانا ہے، بت بنانا ہے، مجسمہ بنانا ہے، کہیۃ الطیر فانفخ فیہ، مٹی دا پرندہ بنا کے پھر اودے وچ میں دم کرنا ہے۔ جب تک دم نہیں کردا بت ہوندا ہے، جدوں دم ہو جائے فیکون طیرا باذن اللہ۔ قرآن پہ پڑھنا ہے، روایت نہیں، آیت پہ پڑھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے مٹی دا پرندہ بنا کے دم کر کے میں اڑانا ہے۔ مولوی ممبرہ تے بہ کے کہندے نے کوئی نبی ولی مکھی نہیں بنا سکدا۔ پاگلو تو اساں مکھیاں دا اچار پانا ہے؟ قرآن کہندا ہے نبی نے تے پکھی بنا کے اڑائے نہیں۔ فرمایا میں تواڈے واسطے بنانا ہے، انی اخلق لکم، تواڈے واسطے بنانا ہے۔ پیغمبر دا یہ جملہ دستا پہ ہے اسی نبی پرندے بنان نہیں آئے، اسی نبی یہ کم کرن واسطے نہیں آئے، اسی تے خدا دا پتہ بتان آیا، جہنم تو ڈران آیا، جنت دا رستہ دکھان آیا۔ تواڈے واسطے بنانا ہے تاکہ کوئی ملا اے نہ آکھے نبی کر کچھ نہیں سکدا، اسی چاہیے تے اسی پکی بنا کے بھی اڑا سکتے۔ ایک کمال وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھیاں نو میں اکھاں دینا ہے۔ جڑا ماں دے پیٹ وچوں نابینا پیدا ہوئے نا، میں اس نو ہاتھ پھیر کے بینا کر دینا ہے۔ وَالْأَبْرَصَ، برس والے مریض، کوڑ والے مریض میرے کو ہوندے نے میں ٹھیک کر دینا ہے۔
کتاباں چاہتا ہے 50,000 مریض روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتا سی، آپ ہاتھ پھیر دے جاندے سن، پھوکا مار دے جاندے سن، بندے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں۔ پہلا کمال کی دسیا مٹی دے پرندے بنا کے اڑانا ہے، دوسرا کمال کی دسیا نابینیاں نو ٹھیک کرنا ہے، اور تیسرا کمال کی دسیا کوڑیاں دے کوڑ ٹھیک کرنا ہے، چوتھا کمال وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے اذن نال میں مردیاں نو زندہ کرنا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اجازت رب دی ہوندی ہے پر زندہ میں ہی کرنا ہے، میں مردیاں نو وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ گھراں وچ چھپا کے آندے ہو او دی خبر بھی دینا ہے، جو کھا کے آندے ہو او دی خبر بھی دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دس دن سن، تو اے کھادا ہے، تو اے کھادا ہے، تو پراٹھے کھا دینے، تو روکی روٹی کھا دیئے، تو چاول کھا دینے، تو حلوہ کھادا ہے، تو پکوڑے کھا دینے، 10 دن سن، تیرے گھر فلاں چیز پکی ہوئی ہے، تیرے گھر فلاں شے پئی ہے، تیرے گھر فلاں چیز پئی ہے، اور غیب دا علم کنوں کہندے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 5 شانہ بیان کیتیاں، میرا مضمون نہیں پھر کدھر عرض کرانگا، میں بات کرنا چاہتا سا عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے میں مردیاں نو زندہ کرنا ہے۔ عیسائی کہن لگا سواڈا قرآن کہندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے تے تواڈے نبی پاک نے تے کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیتا، تے جنہیں مردے زندہ کیتے نے پھر وہ نبی شان والا ہویا نا۔ تسی محمد عربی دا کلمہ چھوڑو تے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نو ایک عیسائی نے آکھیا، انہیں آکھیا کہ جناب تہاڈا قرآن کہندا ہے کہ ساڈے نبی آسماناں تے نے عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا ہاں بالکل، تے ساڈے نبی آسماناں تے تہاڈا نبی کملی والا کتھے؟ مدینے اپنی قبر وچ زمین وچ، تو پھر اچا تے ہویا نا جڑا آسماناں تے تہاڈا نبی تے پھر ساڈے نبی تو نیواں ہویا کہ او قبر وچ نے زمین تے ساڈا نبی آسماناں تے۔ وہ کہنے لگا فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، عیسائی کہنے لگا فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، محمد زمین بھی چھپے ہے، آسمانہ تے عیسیٰ علیہ السلام نے جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ انہیں آکھیا جڑا اونچا ہے پھر شان والا تے ہویا نا، جڑا تھلے وہ افضل تے نہیں ہویا۔ صدقے جائیے حضرت محدث دہلوی تو شاہ عبدالعزیز نے فرمایا تو اپنے عقل دا علاج کر، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے۔ آپ نے فرمایا ترازو اٹھا کے ویکھ لے، ایک پلے چ پا رکھ، ایک پلے سیر رکھ، سیر والا پلہ جھک جائے گا تے پا والا پلہ اچا ہو جائے گا۔ تھوڑا نبی ہولا سی اچا ہو گیا، ساڈا پارا سی تھلے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کہنے لگا جی عیسائی مینوں کہندا ہے کہ تو ساڈے نبی دا کلمہ پڑھ، اس واسطے کہ ساڈے نبی نے مردیاں نو زندہ کیتا ہے تے تواڈے نبی کوئی مردہ زندہ نہیں کیتا۔ سیدنا غوث اعظم نے عیسائی نو فرمایا دیکھ بھائی تیرے نزدیک افضلیت دی دلیل ہے وے با مردے زندہ کرنا، تو یہ دلیل چکی پھرنے میں مردے زندہ کیتے؟ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی پاک دے غلاماں دا غلام ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر دیا تو کلمہ پڑھ لیں گا۔ غوث اعظم نے فرمایا تیرے نزدیک یہ دلیل نہ عظمت دی، میں نبی نہیں، میں کملی والے دے غلامہ دا غلام، اگر میں مردہ زندہ کر دیا تو کلمہ پڑھے گا؟ انہیں آکھیا جی بالکل پڑھ لواں گا۔
اگر تسی کلمہ مردے نو زندہ کر دو میں مان جاواں گا جس نبی دے غلام اتنی شان والے نے وہ نبی آپ کتنی شان والا ہوئے گا. غوث اعظم نے فرمایا مردہ تو دس زندہ میں کرنا. عیسائی آپ نو بغداد دے پرانے قبرستان وچ لے گیا. قبرستان تے جا کے نا تے قبراں دیاں تختیاں پیا پڑے با پرانا مردہ کھیڑا ہے. مت ماری گئی با نواں ہو سکتا زندہ ہو جائے تے پرانا جی دی ہڈیاں بکھریاں کتے زندہ ہو گئی. ایک پرانا سن ویکھیا کہنے لگا اینو زندہ کرو تے منا. سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا پاگلا تو کیڑے کھاتے پہ گئے بڑی پرانی تختی کٹی ہے. جے آنکھیں تے زندہ کرن تو پہلے میں تینوں دس نہ دیاں بھائی دنیا چ کم کی کردہ ہوندا سی. انہیں آکھے جی کی کردہ سی. آپ نے فرمایا یہ بڑا اچھا گویہ سی سرنگی بجاندہ سی. سرنگی تے گیت گا کے لوگاں نو خوش کردہ ہوندا سی. یہ دنیا چ کم کردہ سی. انہیں آکھیا جی یہ تے باہیں تساں گاپی ماری ہوئے وہ پتہ نہیں کردہ سی کہ نہیں کردہ تساں ہمیں کہہ دیتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا جے تو آکھے تے زندہ کراں تے قبر وچوں سرنگی بجاندہ نہ اٹھے. اللہ اکبر. انہیں آکھیا جی پھر تے حد ہو گئی میں قبر تو سرنگی بجاندہ اٹھے گا. فرمایا اچھا اے دس تیرے عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کرن لگیاں کی کہندے ہوندے سن. عیسائی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام مردے دے جسم تے اپنا آسا مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھ. فرمایا بالکل ٹھیک ہی ہوئی. کہندے سن میں نبی نہیں ہوں میں صحابی نہیں ہوں میں تابعی نہیں ہوں میں نبی پاک دے غلاماں دا غلام ہاں. ہن ویکھ محمد دے غلام دی شان. قبر کول کھلو کے فرمایا قوم باذنی میرے اذن نال اٹھ. جل جلالہ وامن والو فرمایا میرے حکم نہ اٹھ. قبر پھٹ گئی. بندہ سرنگی بجاندہ بجاندہ باہر نکل آیا. میں ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیتا ایک داڑھی والا بڑا پریشان مینوں کہندا ہے کوئی عقل دیاں گلاں کیتیاں کرو تسی بریلوی لکیر دے فقیر ہو قبر وچوں سرنگی بجاندہ اٹھیا او دی قبر بھی سرنگی کہہ رکھی سی. میں کہا صوفی جی میں ایک واقعہ تنوں سنانا ہے او دا جواب مینوں دے دیو تے نقد و نقد میرے کول جواب ہونے لے لو. کہنے لگا او کی. میں کہا تہاڈی جماعت دے سب تو بڑے بزرگ تے عالم تے تہاڈی جماعت دا درمیانہ پلر نے اشرف علی تھانوی صاحب. کہنے لگے ہاں بالکل. میں کہا اشرف السوانے انہاں دی کتاب ہے. کہنے لگا ہے. میں کہ وہ لکھے ہے کہ تھانوی صاحب دے پردادا صاحب سن انہاں دا نام سی محمد فرید. تھانوی صاحب دے پردادے دا کی نام سی محمد فرید. کسی برات نال جا رہے سن تے براک تے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیتا. یہ دلیر بڑے سن ڈاکوؤں نال لڑن لگ پے. لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گئے. گھر والے بڑے پریشان. خیر جنازہ ہویا دفن کر دیتا. بیوی بڑی پریشان روے کہ میں بیوہ ہو گئی ہاں گھر اجڑ گیا. میں بھی کھانا ہے اشرف السوانے چو کہ رات پئی تے حضرت صاحب اپنے گھر تشریف لے آئے. خواب وچ نہیں جاگ دیاں. بیوی نو آ کے آکھیا با بی بی رویا نہ کر میں شہید ہوں. شہید زندہ ہوندے نے تے میں زندہ ہوں. اے مٹھائی دا ڈبہ رکھ لے تے کسے نو میرے آن دی خبر نہ دیویں تے میں روز تیرے کو لاواں گا. روئی نہ کر میں زندہ ہوں. اے مٹھائی رکھ لے تے میں روز تیرے کو لاواں گا. آپ بیوی نال ملاقات کر کے بات کر کے مٹھائی دے کے چلے گئے. بیوی نے سوچیا کہ میں ہوئیاں بیوہ. حضرت صاحب اگر روز آئے اور اس طرح مٹھائی لے آندے رہے تے محلے چ بدگمانیاں پیدا ہون گیاں. یہ بیوہ ہوگی تے گھر مٹھائی کتوں ہوندی. اس طرح میری چادر تے داغ لگ جائے گا. انہیں صبح اٹھ کے لوگوں نے دسیا حضرت صاحب زندہ نے آئے سن اے مٹھائی دا ڈبہ دے کے گئے نے. کہ انہاں کیا سی دسی نہیں لیکن میں مجبور ہاں اپنی عزت بچان واسطے. اس تو بعد حضرت صاحب تے نہ آئے چونکہ انہاں کیا سی تو راز نہ کھولی.
میں کیا صوفی صاحب کتاب تہاڈی مولوی تہاڈا حوالہ میں دکھا سکنا ہے، یہ دس باؤ دی قبر وچ مٹھیائی دی دکان کیا کھولی سی؟ میں کہ دا جواب تو میں دے دے، تے سرنگی والا جواب میں دینا پیڑا، جے منہ بنا کے کہنے لگا نہیں تو بھی رہن دے تے میں بھی رہن دینا۔ میں کیا کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ دی کرامات حق نے، وہ جو چاہن ہوندہ ہے جنہوں بندے جنت بھی جان گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے حضور کو پوچھیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا جنت وچ کھیتی باڑی ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ہوئے گی تے نہیں، کیونکہ اتھے اللہ دیاں سب نعمتاں تیار نے، لیکن اگر کوئی جنتی خواہش کرے گا کہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہنا ہے تو فوراً ادھے واسطے ہل اور بیل مہیا ہو جائے گا، وہ ہل چلائے گا، بیج سٹدا جائے گا، پیچھے دانے پکدے آن گے، آٹا بندا جائے گا، روٹی پکدی جائے گی، ایک لمحے میں سب کچھ ہوئے گا۔ اللہ جنتی دا دل نہیں توڑے گا، وہ دے خواہش پوری کر دے گا، ویسے اتھے کھیتی باڑی نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ والے انہاں دا ارادہ ہوئے تھی اللہ انہاں واسطے سب کچھ کر دیندہ ہے۔ غوث پاک نے چونکہ کہہ دیتا سی سرنگی وجاندہ اٹھے گا، لہذا او سرنگی وجاندہ اٹھے گا۔ تو ساڑھے غوث اعظم خالی آپ زندہ نہیں بلکہ مردیاں نو زندہ کرن والے نے، زندہ گر نے۔ چراغ گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دی تھی۔ شاہ نصیر کہندے نے اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے، سب بولو اللہ رے کیا مرتبہ اللہ رے کیا مرتبہ۔ غوث پاک فرماندے نے اللہ نے منو شان دیتی ہے، اگر میں راز مردے تے پا دیاں تے مردہ زندہ ہو جائے، فرماندے نے اللہ نے منو مقام دیتا ہے، مہینہ آندہ ہے تے میرے سلام کر کے آندہ ہے، سال چڑھ دے تے سلام کر کے چڑھ دے، سورج چڑھ دے تے منو سلام کر کے چڑھ دے، چاند چڑھ دے تے منو سلام کر کے چڑھ دے۔ اللہ رے کیا مرتبہ ہے، سب بولو اللہ رے کیا مرتبہ ہے۔ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے، گردن کو جھکائے ہوئے۔ کون غوث اعظم؟ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، نجیب الطرفین سید، باپ بلوں حضرت حسن دے بیٹے، ماں بلوں امام حسین دے بیٹے، نانکے بھی اچے تے دادکے بھی اچے۔ دادکیاں والوں ویکھو تاوی کملی والا نظر آندا ہے، نانکیاں والوں ویکھو تاوی کملی والا نظر آندا ہے۔ اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والی بغداد نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ سلسلہ ولایت وچ بہت کم لوگاں نو یہ مقام نصیب ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے لوگاں دے سورج چڑھے پھر غروب ہو گئے،
مگر عبد القادر دا سورج قیامت تک چڑھیا رہے گا. یہ مرتبہ اور شان ہے. انشاءاللہ تعالی باقی مضمون اگلے جمعے تے عرض کراں گا. مکتبہ چشتیہ والوں اعلان ہے کہ عشق مصطفیٰ ناروے دے اندر میں نے 2006 وچ خطاب کیتا اوسلو چ عشق مصطفیٰ دے عنوان تے. اس دفعہ انہوں نے وہ CD بھیجی. سنن والا خطاب ہے, سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا. عشق بلال یہ بھی ناروے دے اندر خطاب ہویا میرا غالباً 2006 وچ. اور اس دفعہ میں نے جو خطاب کیتا ناروے دے اندر آمد رسول دے اوسلو دے اندر, وہ خطاب سنن والا ہے نبی پاک دی آمد تے حضور دے میلاد دے حوالے نال. اور بندگان خدا, خدا دے بندے, اولڈم, یہ ساریاں سیڑیاں انہوں کو موجود نے. جان لگیاں لے جاؤ, سنو, اپنے ایمان تازہ کرو. اج انتہائی مینوں دکھ ہویا یہ خبر سن کے کہ جانشین حضرت شیخ القرآن ابو الحقائق علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دے عظیم جانشین فخر الخطباء حضرت قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب ہزاروی رضائے الہی نال وصال فرما گئے. 6 بجے آپ دا جنازہ وزیر آباد دے اندر. ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی اور آستانہ عالیہ گولڈا شریف تے ہمیشہ اور اس دے موقع تے آپ دا خطاب ہوندا سی. اللہ آپ دے درجات بلند فرمائے, آپ دی قبر نو منور کرے. میرے انتہائی محبت کرن والے مرید چشتی برادران وچوں مشتاق صاحب اج صبح رضائے الہی نال انتقال کر گئے. 6 بجے چمن آباد قبا مسجد دے قریب انہاں دا جنازہ ہے. نماز عصر تو فوراً بعد انشاءاللہ 5:30 بجے غالباً نماز عصر ہے, اور نماز عصر تو بعد جنازہ ہوئے گا. آپ نو اطلاع ہے, کوشش کرو تشریف لے آؤ. مسئلہ یہ کہ جنازہ پڑھن والے اگر کوئی بندہ متقی نیک اللہ دا ولی ہوئے تو وہ صدقے اللہ میت نو بخش دیندہ ہے. میت بخشیا ہوئے تو وہ صدقے اللہ جنازہ پڑھن والے نو بخش دیندہ ہے. پتہ نہیں کس کس دی بخشش دا سامان بن جائے. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے, سنتاں ادا فرما لو. پھر میں اپنا معافی ضمیر آپ سے بیان کروں گا. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیں اور محبت سے نعت سنیں. تمام درات پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ. مدینہ مانگو مانگنے والو, مانگنے
مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو مانگنے والوں بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے اس لیے رب سے محمد کا پسینہ اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو بعد مرنے کے مہک اٹھے لحد کے گوشے اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو مانگنے والوں ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو مانگنے والوں فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو رات دن آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو مانگنے والوں مدحت شاہ امم کرنے سے پہلے عشرت نعت کہنے کے لیے رب سے کرینہ مانگو نعت کہنے کے لیے رب سے کرینہ مانگو مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو مانگنے والوں